السلام علیکم دوستو، غداری کی داستان کی دوسری قسط میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے قزل باش فیملی کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب ہم قزل باش فیملی کے بعد سیاہ تاریخ کے اس باب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ ہے واہ کے طاقت پر ٹمن خٹر جسے کہتے ہیں خاندان کی سیاہ تاریخ۔ یہ وہ ذمہ دار ہیں جو 1857 کی بغاوت سے لے کر دوسری عالمی جنگ تک اپنی دھرتی سے غداری کر کے انگریز سامراج کے قدم ہندوستان میں جمانے میں پیش رہے۔ وفاداری کا لبادہ اوڑھ کر یہ خنجر اپنے ہی قوم کی پیٹھ پر یہ گھونپتے رہے۔ کیا یہ صرف ان کی کہانی ہے یا ہماری تاریخ کا ایک تاریک باب ہے؟ دیکھیے، واہ گاؤں کے راولپنڈی ڈویژن پنجاب کا تو آپ نے نام سنا ہے، اور یقیناً جو پنجاب سے جن کا تعلق ہے، واہ جسے آپ کینٹ کہتے ہیں نا، واہ کینٹ، واہ گاؤں، جی ٹی روڈ پہ آپ جب جاتے ہیں تو واہ کا آپ گزر کے وہاں سے جاتے ہیں اٹک کی طرف یا پشاور کی طرف۔ تو واہ جو گاؤں تھا اس زمانے میں، اس کا نام سنتے ہی تاریخ کی ایک دلچسپ کہانی سامنے آتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں خٹر قبیلے کے ایک نمایاں ذمہ دار خاندان نے برطانوی سامراج کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا۔ نواب محمد حیات خان خٹر ٹمن، جو 1833 سے پیدا ہوا اور 1901 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، اس خاندان کا سربراہ تھا، جس نے 1848 سے 1901 تک برطانوی راج کی خدمت میں فوجی، انتظامی، سفارتی اور تحریری خدمات سر انجام دی۔ اس کی وفاداری نے نہ صرف خاندان کو جاگیردارانہ طاقت خطابات دلوائے، بلکہ پنجاب اور شمالی مغربی سرحد میں برطانوی حکمرانی کو مستحکم کیا۔ اس کے بیٹوں نے پھر اس کی روایات کو آگے بڑھایا۔ یہ ولاگ ان تمام واقعات، خدمات اور اثرات کا میں تفصیلی انداز سے جائزہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے پوری ویڈیو سے منسلک رہیے گا اور سنتے جائیے گا، اور پنجاب کے ان غداروں میں خٹر خاندان، ٹمن جسے خاندان کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ محمد حیات کی پیدائش 1833 میں واہ گاؤں میں ہوئی، اور اس کا والد کا نام تھا سردار کرم خان خٹر۔ یہ بیسیکلی سکھ سلطنت کا مخالف تھا، اور برطانوی افسروں جن میں سر ہنری لارنس تھے، اس کے قریبی تعلقات تھے۔ سر ہنری لارنس کو بھی ضرورت تھی، کیونکہ سکھ اس رجیم میں اس کی مخالف لوگوں کو وہ اپنی سرپرستی میں لینا چاہتا تھا۔ 1848 میں دوسری اینگلو سکھ جنگ کے دوران سکھوں نے ٹیکسلا کے قریب ایک اہم اسٹریٹجک ٹاور پر قبضہ کر لیا، جس کی اطلاع بریگیڈیئر جان نکلسن کو ہو گئی۔ اس نے اپنے کچھ فوجی دستوں کے ساتھ اس ٹاور کو خالی کرانے کے لیے حملہ کیا، اور اس وقت 15 سالہ محمد حیات خان اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ اس کی مدد کو پہنچا، اور سکھوں کے نے پھر اس حملے پر سخت مزاحمت کی اور اسے گھیر لیا۔ نکلسن اس میں بری طرح پھنس گیا تھا، اور قریب تھا کہ اس کو سکھ موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ تم نے میری جان تو بچائی، محمد حیات خان نے اسے ریسکیو کیا، اسے محفوظ وہاں سے نکال لایا، اور محمد حیات خان کی خدمت کا وہ ذاتی طور پر نکلسن جو ہے وہ معترف ہو گئے، اور یہاں اس کے قریب ہی نکلسن کی وہ یادگار بھی تعمیر کی گئی ہے جو آج بھی یہاں موجود ہے، اور اس کو جی ٹی روڈ سے آپ جائیں گے تو آپ کو وہ دور سے نظر بھی آ جاتی ہے۔ اس واقعے نے نکلسن اور حیات خان کے والد کرم خان کے درمیان دوستی کی بنیاد ڈال دی، اور یوں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس واقعے نے حیات خان کو انگریزی سرکار کا بھروسہ مند وفادار بنا دیا۔ یوں اس خاندان کی وفاداریاں
انگریزوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے منسلک. لیکن کرم خان کا ایک سوتیلا بھائی تھا، اس کا نام تھا فتح خان. یہ سکھوں کا حامی تھا اور اس نے دسمبر 1848 میں کرم خان کو قتل کر دیا. اور یوں کرم خان کے سارے خاندان نے، کیونکہ اس کو اپنا خوف پڑ گیا تھا کہ شاید فتح خان اس کو بھی قتل نہ کر دے، تو اس سے محفوظ ہونے کے لیے انہوں نے ایبٹ آباد میں جا کر پناہ لی. وہاں جیمز ایبٹ نے اس خاندان کی مدد کی اور انہیں نکلسن تک پہنچایا. نکلسن نے ان کی جاگیر بحال کی اور محمد حیات خان کو اپنا اردلی، یعنی بیٹ مین جسے ہوا کرتے ہیں آج کل رکھتے تھے فوجی، تو اپنے فارسی زبان کا ترجمان بھی ساتھ مقرر کر. اچھا، کچھ عرصے بعد 1857 کی ہندوستان میں بغاوت ہوئی انگریزی سرکار کے خلاف، اور پورے ہندوستان کے تمام ملتان سے لے کر آپ کے دلی اور دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں کنٹونمنٹ سے، وہاں فوجیوں نے بھی بغاوت کی اور مقامی ذمہ داروں نے، کسانوں نے بھی انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کی. تو پنجاب میں انگریزوں کو مقامی جاگیردار اور سرداروں کی حمایت کی ضرورت محسوس ہوئی. اس پر راولپنڈی کے مقام پر تمام وفادار ذمہ داروں کا اجلاس طلب کیا گیا، اور اس اجلاس کو طلب کرنے میں پیش یہی ٹمن خاندان تھا. دہلی میں اس وقت برطانوی فوج کی قیادت نکلسن کر رہا تھا. 16 سپٹمبر 1857 کو کشمیر گیٹ دہلی میں پر نکلسن پر باغیوں نے حملہ کیا اور اسے سخت زخمی کر دیا. محمد حیات خان جو اس وقت نوجوان تھا لیکن انگریزوں کا بڑا وفادار تھا، اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی اور زخمی نکلسن کو نکال کر محفوظ مقام تک پہنچا دیا، اور وہاں وہ 9 دن تک اس کی تیمارداری کرتا رہا. اور نکلسن نے مرتے ہوئے پنجاب کے چیف آفیسر، جس کا عہدہ گورنر کے برابر تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں حیات محمد کی وفاداری اور خدمات کی بہت تعریف کرتے ہوئے اس کی ترقی کی سفارش کرتی، اور یہ کہا کہ یہ انگریز سرکار کا، برطانوی سرکار کا ایک وفادار ہندوستانی ہے. اور یہ سفارشی خط ایسا سفارشی خط کیا تھا کہ اس نے پورے خاندان کی قسمت کا پانسا ہی پلٹ دیا. انگریزوں نے اس کی وفا کا بدلہ فوری طور پر یوں چکایا کہ اسے تلا گنگ کا تھانے دار مقرر کیا گیا. اس کو اس زمانے میں کوئی میرٹ مروٹ کا چکر کوئی نہیں تھا، اسے خیر بہرحال حیات محمد خان تلا گنگ کا تھانے دار بن گیا. پھر انہوں نے دیکھا کہ تھانے داری سے زیادہ اس کو تحصیلدار بنایا جائے، تو پھر اسے تحصیلدار بنا دیا گیا، اور اسے 1862 میں پھر ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر تعینات کیا گیا. اسے CSI کا ٹائٹل دیا گیا، یعنی کمپینین آف دا موسٹ ایگزالٹڈ آرڈر آف دی اسٹار آف دا انڈیا، جو یقیناً اس کی وفاداری کا ایک بڑا اعزاز تھا. اس کی جو ہے نا بطور اسسٹنٹ کمشنر بنوں اور کوہاٹ میں اس کی خدمات دی گئی. تعیناتی اس کی بنوں میں بھی ہوئی، کوہاٹ میں بھی ہوئی. پھر اسے انگریزوں نے 1864 میں افغانستان بھیجا. اچھا، یہاں جب افغانستان وہ پہنچتا ہے تو اس نے اپنے ذاتی مراسم اس سے پہلے افغان سرداروں سے استوار کر رکھے تھے، اور وہاں جا کر اس نے مقامی افغانستان کے سرداروں کو انگریزوں کی وفاداری اور اطاعت پر وہ راضی کرتا رہا. اور وہاں جا کر اس نے اپنی کتاب حیات افغانی لکھی، اور بعد میں اس کا انگلش ترجمہ افغانستان اینڈ اٹس انہیبیٹنٹس تصنیف کی. یہ کتاب محض کتاب نہ تھی، بلکہ برطانوی انتظامیہ کے لیے بہترین انٹیلیجنس کی معلومات تھی. اسے اس خدمات کے عوض اسے کرم ایجنسی کا پولیٹیکل ایجنٹ مقرر کر دیا گیا. PA جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل ایجنٹ، آج بھی بہت پاورفل ہے. اس زمانے میں تو وہ وائسرائے ہوتا تھا، بادشاہ ہوتا تھا. اور دوسری پھر افغان اینگلو وار کا آغاز 1876 کو ہوا، معذرت 1878 کو ہوا، اور
اس نے جنرل فریڈرک، چونکہ وہ جانتا تھا اسے، اس نے اس کو اس افغان اینگلو وار میں اپنے خدمات کے لیے، اپنے کام کے لیے اس نے اس کو انگیج کیا اپنے ساتھ۔ یہاں سے اس نے کرب ایجنسی سے برطانوی فوج کے لیے جاسوسی اور قبائلی لوگوں کو اس مہم میں شامل کرنے کے لیے خدمات سر انجام دی کہ وہ برطانوی فوج کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کرے۔ جنگ کے دوران اس کی خدمات سول انتظامیہ میں لی گئی۔ پھر جب جنگ ختم ہوئی تو اس کو بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا عہدے پر مقرر کر دیا گیا۔ پھر اسے بورڈ آف ریونیو کا ممبر بھی بنایا گیا۔ 1897 میں اسے پنجاب قانون ساز اسمبلی کا پہلا رکن مقرر کیا گیا۔ انگریز اعلیٰ سرکاری عہدیداروں نے اس کی خدمات کی کوئی مدح کرتے ہوئے لکھا کہ واہ کا یہ پرانا خاندان برطانوی عہد میں کے لیے اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہے۔ خاندان کی طرف سے انگریزوں کے لیے یہ خدمات کا سلسلہ وہاں تک حیات محمد خان تک نہ رکا، بلکہ نسلوں تک یہ منتقل ہوتا رہا۔ اس کا ایک بیٹا تھا سر لیاقت حیات خان۔ یہ انگریزوں کی مدد سے پٹیالہ ریاست کا پھر وزیر اعظم بنا۔ اس نے برطانوی پالیسیز کو عمل درآمد کروانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ سر لیاقت حیات خان، جس کا میں ابھی ذکر بھی کر رہا ہوں، اس نے انگریزی سرکار کی ملازمت کا آغاز امپیریل پولیس سروس میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے طور پر کیا۔ 1911 میں دہلی میں شاہی دربار کا انعقاد جب ہوا تو اس کی سیکیورٹی کے انتظامات ٹوٹل لیاقت حیات خان کے ذمہ تھے، جہاں اس نے بڑا گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ اس زمانے میں ہندوستان میں غدر تحریک کا آغاز ہو چکا تھا۔ غدر تحریک کو جو لوگ جانتے ہیں، سر برکت اللہ خان برکت اور باقی دوسرے لوگ جو غدر، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک پہلی مہم، سیاسی مہم کا آغاز کیا تھا، بعد میں یہ ایگزائلڈ بھی ہوئے، جلا وطن ہو کے امریکہ اور کینیڈا میں سیٹل ہوئے تھے اس دور میں، اور آج بھی ان کی نسلیں کینیڈا اور امریکہ میں موجود ہیں۔ اچھا، اس نے جو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیاقت حیات خان، اس نے ان تمام انقلابی تحریکوں کو کرش کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بڑی تعداد میں اس نے انقلابیوں کو گرفتار کیا۔ اس نے سنگین مقدمات درج کیے اور بہت سوں کو تو ماورائے قانون قتل بھی کر دیا۔ اور اس کو جیسے ہی پٹیالہ کا وزیر اعظم مقرر پھر کیا گیا اس کی خدمات کے عوض، تو اس نے سب سے پہلے ریاست کو، پٹیالہ کی ریاست کو، کیونکہ وہ انگریز سرکار سے فنڈز لیتے تھے اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، تو اس کو معاشی خود انحصاری کے لیے انگریزوں نے اس کو وزیر اعظم کے طور پر وہاں نومینیٹ کیا۔ تو وہاں اس نے پھر نئے قوانین عمل درآمد کروائے تاکہ ریاست کا معاشی بوجھ انگریز سرکار پر نہ پڑے۔ یہاں اس نے پھر نئے ٹیکسز عائد کیے، لگان لگایا، اور بے حد بڑے بڑے اس نے ٹیکسز اور لگان سے وہاں کے کسانوں کا، وہاں کے عوام کا خون نچوڑ دیا۔ اچھا، پٹیالہ کا جو راجا تھا، مہاراجا بھوپندر سنگھ نے اس کو لندن میں چیمبر آف پرنس میں نمائندگی کے لیے بھجوایا، جہاں اس نے کچھ ایسی تجاویز پیش کی جس میں انگریز سرکار کے مفادات وابستہ تھے۔ اس نے ہندوستان کی تمام ریاستوں کو پابند کروایا کہ وہاں کسی بھی طرح کانگریس یا کسی ایسی تحریک کا کوئی مرکز یا سیاسی سرگرمی نہیں ہوگی۔ ریاست 100% برطانوی حکومت کے وفادار رہیں گے۔ نواب حیات خان ٹمن کا دوسرا بیٹا سردار سکندر حیات خان بھی اپنے باپ، دادا اور بھائی کی انگریزوں سے وفاداری سے پیچھے نہ رہا۔ اس نے بھی پہلی جنگ عظیم میں برطانوی فوج کی حمایت میں بطور وار ریکروٹمنٹ افیسر کے طور پر کام کیا۔ اس نے اٹک کے ضلع سے بڑی تعداد میں انگریزی فوج میں بھرتی کے لیے ہر خاندان سے 2 نوجوانوں کو جبری طور پر بھرتی کیا گیا۔ اس سلسلے میں سردار سکندر حیات خان نے لالچ دی، لوگوں کو ترغیب کا سہارا دیا، اور جہاں بات نہ مانی گئی تو وہاں جبر کا بھی سہارا لیا گیا۔ اٹک کے میں اس نے بڑی تعداد میں لوگوں کو بھرتی کیا۔ 1916 میں اس کو کنگز کمیشن اور پنجاب ریجیمنٹ میں اس نے بطور لیفٹیننٹ سروس کا آغاز کیا،
اور فرانس کے ویسٹرن فرنٹ میں اس نے انگریز سرکار کی طرف سے خدمات، انگریز فوج کی طرف سے خدمات بھی سر انجام دی۔ اس کے بعد تیسری افغان اینگلو وار 1919 میں ہوئی تو وہاں بھی اس نے خدمات سر انجام دی، اور اس کی خدمات کے عوض انگریز سرکار نے ممبر آف دی آرڈر آف دا برٹش امپائر MBE خطاب سے نوازا گیا، ٹائٹل دیا گیا۔ اس نے فوج کی نوکری کے بعد 1921 میں 19 سر چھوٹو رام اور سر فضل حسین کے ساتھ مل کر یونینسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، اور یہ خالصتاً پنجاب کے انگریزوں کے وفادار بڑے جاگیرداروں کی ایک نمائندہ جماعت تھی۔ یہ جماعت ان بڑے جاگیرداروں وڈیروں کے مفادات کے ساتھ برطانوی حکومت کے ساتھ وفاداری کا دم بھرتی تھی۔ اس طرح 1934 میں انگریزوں نے اس کی خدمات کے پیش نظر اس کو نائٹ کمانڈر آف دی آرڈر آف دا برٹش امپائر کا ٹائٹل دے دیا، یہاں اور خطاب اس کو مل گیا۔ اسے پھر ایکٹنگ گورنر پنجاب کا بھی کے طور پر بھی نامزد کیا گیا، اور یہ کسی بھی ہندوستانی کے لیے ہندوستان میں برطانوی راج میں پہلی تقرری تھی۔ پھر اسے جلد ہی ریزرو بینک آف انڈیا کا ڈپٹی گورنر مقرر کیا گیا۔ اس وقت پنجاب میں جاگیرداروں بڑے ذمہ داروں کی سیاست میں اس قدر اثر رسوخ تھا کہ یونینسٹ پارٹی کو 1937 کے انتخابات میں بھاری کامیابی ملی اور اس کو پنجاب کا پہلا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ہندوستان میں سیاسی طور پر انگریزوں کے خلاف بڑی بے چینی اور عوام میں اضطراب تھا، تو اس وقت کوئٹ انڈیا موومنٹ 1942 میں یہ شروع ہوئی، جس کا آغاز مہاتما گاندھی نے شروع کیا، جواہر لال نہرو نے، اور کانگریس بڑی پیش تھی۔ تو اور یہ تاریخ اس قدر کہ ہندوستان چھوڑ دو، یہ تاریخ اس قدر مؤثر تھی کہ برطانوی سامراج کو بڑی تشویش لاحق ہو گئی۔ تو یہاں سردار سکندر نے اپنی خدمات سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہاں بھی پیش کی۔ اس نے کہا کہ جناب میں اس تحریک کو کچل دوں گا، تو اس نے تحریک کو کچلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ پھر وہ عام جلسوں میں کھلے عام کہتا پھرتا تھا کہ یہ تحریک انگریز حکومت کو کمزور کر دے گی اور جو ذمہ داروں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہاں کے فیڈرل لارڈز کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ وہ کھلے عام کہا کرتا تھا، کیونکہ ان کے مفادات برطانوی حکومت سے جڑے ہوئے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں اس نے برطانیہ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی، اس لیے برطانیہ حکومت نے اپنا اسے بلیو آئیڈ بوائے سمجھتی تھی۔ اسے سکندر حیات نے اس جنگ میں مقامی لوگوں کو فوج میں بھرتی کر لیا اور اس کے لیے بڑی تشہیری مہمات چلائیں، اور یہ الگ بات تھی کہ اس دھرتی کے نوجوانوں نے 10 روپے، جی ہاں صرف 10 روپے ماہانہ کے عوض سینوں پر گولیاں کھائیں، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے برطانوی سامراج کو مضبوط کرنے میں پھر کردار ادا کیا۔ سینوں پر گولیاں کس لیے کھائیں؟ وہ انگریزی سامراج کے تسلط کو قائم کر۔ سر سکندر حیات کی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ پنجاب میں انگریزوں کو 10 لاکھ نوجوان جو حقیقت میں قربانی کے بکرے تھے، بلی کے بکرے تھے، کو فوج میں شامل کیا گیا۔ 10 لاکھ پنجاب سے لوگ ریکروٹ ہوئے، وہ ان جاگیرداروں اور سر سکندر حیات کی وجہ سے۔ حالانکہ 1939 میں اگر آپ سٹیٹکس اٹھائیں تو ہندوستان کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ تھی، 1,50,000 تھی، لیکن محض 2 سالوں میں اس کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی۔ سر سکندر حیات سے برطانیہ کے وزیر اعظم سر ولسن چرچل نے ذاتی طور پر درخواست کی تھی کہ آپ اس میں بھرتی کرانے میں لوگوں کو آمادہ کریں۔ اس واقعے کو نیوز ریلز نے اپنی فلم مارچ آف دا ٹائم میں واقعہ یہ دکھایا ہے۔ اگر آپ وہ فلم دیکھیں، شاید آپ کو نیٹ فلیکس پہ بھی موجود ہوگی، یوٹیوب پہ بھی شاید موجود ہو، جہاں سکندر حیات لوگوں کو برطانوی فوج میں شمولیت کے لیے راضی کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ پھر سکندر حیات کی موت 1942 میں ہو گئی، تو اس کے بیٹے میجر ریٹائرڈ سردار شوکت حیات نے سیاست میں حصہ لیا۔ اس نے بھی برطانیہ کے ساتھ اپنی خاندانی وفا کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے مسلم لیگ کو جوائن کیا اور قائد اعظم نے پھر اسے شوکت پنجاب کے لقب سے پکارا۔ اس کی سوانح حیات دا نیشن
that lost its soul, जो उसकी अपनी तसनीफ है में इसका जिक्र मौजूद है। उसके बाद उसका बेटा सरदार सिकंदर हयात जो 2 बार फतह जंग से MPA मुंतखब हुआ, लेकिन कोई किरदार सियासी बड़ा किरदार अदा न कर सका क्योंकि अब रुतें बदल चुकी थी। 1970 के बाद सियासी हालात बदल गए थे, अवाम में उनके असरात कम होते चले जा रहे थे। ये खानदान अगरचे आज भी बड़ी बड़ी जागीरों का मालिक है, जिनसे इन्हें अरबों रुपए सालाना की आमदनी भी होती है, लेकिन कुदरत की सितम ज़रीफी तो मुलाहिजा फरमाए कि सरदार सिकंदर हयात की पोती सर शौकत हयात खां की बेटी वीना हयात के साथ कराची में गैंग रेप हो गया। और ये 27 नवंबर 1991 की रात थी कि 5 गुंडे घर में घुसे और रात भर उसको तशद्दुद करते रहे और उसको साथ बारी उसको इज्तिमाई रेप किया। वीना मलिक ने इसका इल्जाम उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खां के दामाद उरफान मुरव्वत पर ऐद किया। सरदार शौकत हयात उस वक्त जिंदा था और ये अफसोसनाक खबर उस पर बिजली की तरह गिरी। खानदानी वक़ार पलक झपकते हुए जमीन बोस हो गया और एक बाप की हैसियत से सरदार शौकत हयात ने इस वाक़या को कबायली इज्जत का मसला बनाने की कोशिश की। जरगा भी बुलाया, तमन खानदान के लोगों ने उसमें शिरकत की और हुकूमत को 4 दिनों का मोहलत दी गई। उस जरगे ने कहा और अल्टीमेटम दिया कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो खुद उसको मौत की मुरव्वत को मौत के घाट उतारेंगे। वीना हयात की ज़हनी सेहत इस कदर खराब थी कि बकौल सरदार शौकत हयात के उसकी बेटी सख्त सदमे में है और रातों को उठकर चीखना शुरू कर देती है। लेकिन उसका इंतकाम लेने की आरज़ू लिए सरदार हयात खां शौकत हयात खां इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैं अगरचे इसे मकाफात अमल तो शायद ना कहूँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान के एक ताकतवर खानदान का इस दिलखराश वाक़े के बाद बेबस नजर आना, जो किसी दौर में बरतानिया का सबसे मंजूर नजर था और खिदमात में अपसी पेश की कि नौजवानों को अंग्रेजी फौज में जबरी भर्ती करते हुए उनको मौत की वादों में धकेल दिया। रहे नाम अल्लाह का। अब नए हम फैमिली को डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में, मुंतजर रहिएगा। तो जाते जाते इतना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी आला से भी नवाजें और लाइक के बटन को दीजिए और मुमकिन हो तो मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि लोग उन गद्दारों का चेहरे, उनके किरदारों को पहचान